الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دی آخری صورتیں چوں سورت فلق دے اندر اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ تساں پناہ منگو، آکھو میں اللہ تیری پناہ چاہتا من شر حاسد اذا حسد، حسدی آدمی دے حسد دے شر کلو، اے اللہ میں کو حسدی آدمی دے حسد دے شر کل بچا۔ پہلا سوال ہے جو حسد کت کو آدم، حسد دا تعارف کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ حسد ایک بیماری ہے جن دے بارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن دب الیکم داء الامم، اے میری امت دے لوگو تہاڈے کولو او بیماری آمن دا میں کو خطرہ ہے جیڑی سابقہ قومیں کل بیماری ہے۔ دب الیکم داء الامم من قبلکم، بنی اسرائیل دے اندر یہود و نصارہ دے اندر وہ بیماری کثرت نال ہے، میں کو خطرہ ہے جو یہ بیماری میری امت دے اندر نہ آونجے۔ فرمایا وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ الحسد والبغضاء، حسد تے بغض ایک خطرناک بھیڑی بیماری ہے، بہت نقصان دہ بیماری ہے۔ حسد تے بغض ایک کت کو آدن، حسد دی تعریف ہے کہ ایک بندہ کہیں بے بندے دوتے دے دے جو ان دوتے اللہ پاک نے احسان کیتے، انعام کیتے، اللہ پاک نے لال خان کو سرداری دیتی ہے، فلانے بندے کو حج دی نعمت عطا فرمائی ہے، فلاں کو عمرے دا اعزاز، کہیں کو گاڑی دیتی ہے اللہ پاک نے، کہیں کو قرآن دی دولت دیتی ہے۔ اللہ پاک دی نعمت کہیں بندے دوتے دیکھ کے دل چ سڑن تے کڑھن تے دل چبھن پائے ونجے بھی ای کو نعمت کیوں ملی ہے۔ حسد دی پہلی علامت ہی ہے۔ نمبر 2، دل چ چبھدا تے کڑھدا تے سڑدا ودے تے نال دوجے نمبر تے اے کہ آدھے اللہ سیاں اے نعمت ایندے کولو نہ ہوئے ہا میرے کول ہوئے ہا، یہ حسد ہے۔ اللہ ای کو نہ دے میں ہاں نعمت تے میں کو دے میں ہاں۔ نمبر 3 فرمایا کہ حسد ای کو آدن جو اللہ پاک اے نعمت اون کو جری دیتی چاہت تا میری یہ میں کو ملے، اللہ میں کو نہ دے میں نہ دے، کم از کم ای دے کل نہ ہوئے، ای کو محروم کر دے اللہ، اے ہے حسد۔ اے بیماری فرمایا کہ خطرناک بیماری ہے، این دے ذریعے انسان بہو نقصان تک ویندے۔ اے بیماری سب تو پہلے دل دے اتے حملہ کریں دیئے، دل کو پلید کر دیں دیئے، دل کو غلیظ کر دیں دیئے، دل کو گندہ کر دیں دیئے۔ شریعت دے اندر ان کو آگیا کہ وہی الحال کا اے بلیڈ تے استرا ہے، بلیڈ تے استرا جرے وال صفا کریں دن اے او نہیں، اے بلیڈ تے استرا او ہے جڑا تہلے کو دین کو کٹ کے کباڑا کر دیں دے۔ جینے اندر حسد جہیں بیماری آ گئی ہے او بندہ دین اسلام دے اندر صحیح نہیں رہ سکتا، بلکہ دین اسلام دا ناقص سیمن پائے ویندے۔
حسد اثر کریں دے یا نہیں کریں دا؟ حسد یقیناً اثر کریں دے. کیویں اثر کریں دے؟ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر آمنہ دلال در یتیم کو فرمائے آکھو من شر حاسد اذا حسد اللہ، حسد دی دے حسد کل میں تیری پناہ چندہ اللہ. سوال ہے اگر حسدی دا حسد اثر نہ کریں دا ہا، حسدی دا حسد اثر نہ کر سکتا ہا تو سونے کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ سونا پیغمبر تو اللہ کل پناہ منگ، حسدی دے حسد کل بچا. سونا جیز اثر نہ ہوندا تو اللہ فرماویا میرا پیغمبر مرضی جو کر وجہ اپنی امت کو آکھ دے حسد اثر نہیں کرنا، نہ بلکہ فرمایا حسدی دے حسد کل پناہ منگو من شر حاسد اذا حسد. حسدی آدمی دا حسد کیویں اثر کریں دے؟ سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دا واقعہ جامع ترمذی دے اندر مشکات جلد ثانی دے اندر. سیدنا سہل بن حنیف بڑے سوہنے خوبصورت جوان ہن، بڑے حسین و جمیل، خوبصورت جلد، غسل پہ کرنے ہن. غسل دے دوران منجلی بدھی ہوئیے، اتلا کپڑا کوئی نہیں، گزرن والا بندہ گزرے ڈٹھے سی جو سیدنا سہل بن حنیف اتنا خوبصورت حسین و جمیل، آدھے یہ جو حسین تو میں کہیں ڈٹھا نہیں. حتیٰ کہ باپردہ نو نویلی لڑکی دا حسن اتنا نہ ہو سی جتنا اے حسین ہے. بس ایو آکھن ہاں تے سیدنا سہل اتھائیں ڈٹھے بے ہوش. صحابہ دن لا یرفع راسہو، سر اٹھاون دی طاقت نہیں رہی. حتیٰ کہ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلے پہنچن، آپ نے پوچھے حل تتہمون احدا، تو ہاں کو کہیں دوتے اعتراض ہے جو کہیں کو نظر ماری ہے کیندہ حسد ایندے تک پہنچے. انہیں کہ جی ہاں عامر نامی بندہ گزرے، یہ جملے آکھیں ایسے. آپ نے صدوا کی دے عامر کو کہ اے عامر تا اے لفظ کیوں آکھیں؟ تے کو لحاظ نہیں آیا. ایقتل احدکم اخاہو، بے دردی نال اپنے بھیرا کو مارن تے گوارے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ آنکھیں ہاں ان کو نظر نہ لگے ہاں تے نظر ان کو کیوں ماری ہے؟ صحابی رسول پریشان ہے، دیکھ تیرے سامنے بے ہوش ہے، سر اٹھاون دی جرت نہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا اے عامر وضو کر. وضو دا بچہ ہویا پانی سونے نبی نے اندھے تے چھڑکن دی دے رہی. سیدنا سہل بن حنیف ٹھیک ٹھاک اٹھی بیٹھن، صحابہ دن سارے نال پیدل چل کے اپنے گھر گن. دیکھو حسدی آدمی دا حسد کیویں اثر کر گئے. ہی واسطے فرمایا کہیں دے اندر نعمت دیکھو، احسان دیکھو، خوبی دیکھو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، الحمدللہ، سارے خوبیاں دا مالک اللہ تو ہی. حسد نہیں ہونا چاہیے. حسدی آدمی دا حسد کیویں اثر کریں دے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان فرمائے جو صحیح بخاری سنن نسائی دے اندر حدیث موجود ہے، علیکم بالابتر والطفیتین، او میری امت دے لوگو جتھا نانگ ملے ان کو قتل کرو. منذ حاربناہم ما صالحناہم، جڈن دی نانگ نال مسلمانے دی جنگ چھڑی ہے، آج تلک صلح نہیں تھئی، جتھا ملے ان کو قتل کرو. آپ نے فرمایا بالخصوص ڈو نانگ، ابتر تے زطفیتین، متھے دوتے جنہیں کو ڈو کالے نکتے ہونن، او نانگ تے بیا لنڈا نانگ، چھوٹے پوچھالا نانگ، اے جتھاں تو کو ملے اتھائیوں کو قتل کر دو، جتھاں بھی ملن. سونا پیغمبر وجہ کیا ہے؟ آپ فرمیندن انہیں دی منہ دے اندر اللہ نے ایسی زہر رکھی ہے کہ حسد دے انداز جلے زہر چھوڑے دور تک ویندی ہے. مثلا فرمائے فَإِنَّهُمَا تَلْتَمِسَانِ الْبَثَرَ وَتَسْقُطَانِ الْحَمْلَ، اے پرنے کل بہ کے حاملہ پیٹ والی عورت دو ایمیں زہر چھوڑن تو اندہ بچہ اتھائیں ضائع تھی آوے دے. نانگ بیٹھے 10 فٹ پر رہے 20 فٹ پر رہے، زہر چھوڑی سی عورت دا بال ضائع تھی گئے. اور ایمیں فرمائے تَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، اگر اے 20 فٹ 30 فٹ پر رہے بہ کے اے اپنی زہر چھوڑے تب بینائی والے بندے دی بینائی دید ختم تھی ویندی ہے. اللہ پاک نے اللہ دے رسول نے فرمائے
کہ ان دی بینائی چٹ کر کے رکھ دیں دے کون اے ڈو نانگ جیرے نانگ دور تو بہتے زہر چھوڑے دن جی میں نانگ دی زہر اتنا دور تک اپنی اثر کر ویندی ہے ایویں حسد دی بندے دی اے اکھ دی نظر بھی دور تک اثر کر ویندی ہے. آپ نے اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر ڈو جہانے دا سردار نبییں دا سردار بھلے تو ہیں فاتح ابواب الجنہ بھی ہیں شافی محشر بھی ہیں اے پیارے پیغمبر سارے اعزاز اپنے مقام تے لیکن وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اللہ کل پناہ منگ اللہ حسد دی بندے دے حسد کل بچا گن میں کو اللہ میں تیری عام شام چاہاں اللہ میں تیری پناہ دے اندر ہاں اللہ تو میری حفاظت فرما. حسد دی آدمی جلے حسد کریں ایک درجے تے پہنچ دے ان دے دل تکبر تے فخر آمن پائے ویندے. اللہ پاک نے حکم دیتے اے ابلیس اے ملائکہ سب تساں سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. ابلیس دے دل وچ حسد ہے کہ میں سردار فرشتے دا تے آدم علیہ السلام کو سجدہ کراں دل وچ حسد دی بھا اٹھی ہے. جلے حسد آئے یقیناً لا محالہ حسد دے نتیجے تکبر آگے ابا واستکبر وکان من الکافرین. تکبر کیتے سی آگے سی میں بھائی جو بنیا اے مٹی جو بنیا بھائی جو بنیا ہویا چنگا ہوندے مٹی کل بنیا ہویا حیرت کم عقلی دی ڈسیندہ کے کو پہ جائیں بنائے اللہ سیاں تائیں بنائے مٹی چو تائیں بنائے بھائی چو تے کو پتہ کہے نہیں میں ڈسیندہ بھی ہاں استغفر اللہ کتنا ہی کم عقلی ڈسیندہ پہ اللہ سیاں جو میں افضل تے آدم علیہ السلام افضل نہیں انتہائی حماقت کم عقلی بے وقوفی. ابا واستکبرا تکبر کیتے سی وکان من الکافرین کافر بن گئے تے تکبر جرنا او صفت اللہ کو نہیں بھاندی. اللہ پاک قرآن فرمیندے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا رحمان دے بندے تکبر نہیں کریں دے زمین دوتے عاجزی نال چل دن سکون نال چل دن وقار نال چل دن متانت نال چل دن سنجیدگی نال چل دن عاجزی انہیں دے اندر ہوندی ہے. کیوں تکبر نہیں کریں دے کیونکہ اللہ نے انہیں کو روک دیتے تکبر نہیں کرنا. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اے میرے پیغمبر انہیں کو ڈسا دو زمین دوتے آکڑ کے نہیں چلنا عاجزی نال چلنے فخر نہیں کرنا. تکبر اللہ کو چھک دے الکبریاء ردائی والفخر ازاری فمن نازعنی فی شین ادخلتہ ناری. فرمایا کہ تکبر میرے مونڈے دی عزت علی چادر ہے. اللہ پاک فرمیندے حدیث قدسی کہ میرے مونڈے علی عزت دی چادر تکبر ہے. من نازعنی جرہ میری عزت علی چادر ہاتھ پہ سی یعنی تکبر کرے سی ادخلتہ ناری میں کو جہنم دی بھائے سکے سا جہنم دی بھا دے اندر کے تکبر. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض زمین کو تو اپنے تکبر نال لوٹوٹے نہیں کر سکدا تیری آکڑ جیجری ہوئے ولن تبلغ الجبال طولا پہاڑ نال چڑھ کے آسمانے تے نہیں مج سکدا. تے کو کیڑی چیز تے گھمنڈے جوانی تے جوانی سدا رہن والی نہیں ہمیشہ رہن والی نہیں. تے کو ناز اپنے مال تے دولت تے المال ذل زائل اے ڈھلدا ہویا سایہ ہے. سویر دے ٹائم دیوار دا سایہ ایک پاسوں ہوندے شام کو دوجے پاسوں. اے مال و دولت ایک جیب دی زینت نہیں بن سکدے. ایک کل آج ہن تا کل کہنا حسن کل ہے تا آج کہنی اے تقسیم تھیندا تے تبدیل تھیندا رہ ویندے. دولت کنورٹ تھیون والی چیز ہے کہیں ایک بندے کو نہیں رہن والی. تو کیوں ناز کرے نہیں کل پاؤں جو ایک کاسہ سر پہ پڑ گیا یکسر وہ استخاں شکستوں سے چور تھا کہنے لگا دیکھ کے چل اے رہ بے خبر میں بھی کبھو کسی کے سر پہ غرور تھا. آدھے وین جو ہیں کل میرا پیر کہیں دی موئی ہوئی مردہ سر دی کھوپڑی کو میں لگے مردہ سر دی کھوپڑی کو میرا پیر جلے ون کے لگے او کھوپڑی علات نہ سکتی ہے یکسر وہ استخاں شکستوں سے چور تھا زخمے کل چورو چور سر دی کھوپڑی
ان دی کیفیت تقاضا کریں دی ہے جیویں جو ایک کھوپڑی میں کو علا کے آ دیئے راہ بے خبر دیکھ کے چل اے راہ بے خبر دیکھ کے چل اے راہ بے خبر میں بھی کبھو کسی کے سر پہ غرور تھا کدہیں میں بھی کہیں دے سر دوتے 6-7 فٹ اتے ٹردہ ہمیں اج پیریں تلے لتڑی نہ بیاں تائیں بھی تلے آمنے اتتے نہیں ونج سکدا آجزی اختیار کر صحیح آدھے کہ اے راہ بے خبر تو سنجان نہیں کرنا پیا جو کل تیرا انجام کیا تھی سی میں بھی کبھو کسی کے سر پہ غرور تھا آکڑ نہ کر تکبر نہ کر رحمان دے بندے زمین دوتے انتہائی آجزی انکساری آہو زاری گریہ زاری نال چل دے رہنن خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متخشیان متذرعن متبذلا پیارے پیغمبر انتہائی آجزی نال چل دے ہن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشا یتکفاو جامع ترمزی شمائل ترمزی دے اندر اندے نبی پاک جلے ٹرے نہا سر اینے جھکا کے ٹر دے ہن جی میں پہاڑی تو لہندے پہ ہون یتکفاو جی میں پہاڑی تو لہندے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ترائے قسم دے لوگ اینجے ہیں قیامت الجہڑے اللہ انہیں نال علامن بھی گوارا نہ کرے سی ترائے قسم دے لوگ اللہ انہیں نال علامن گوارا تاکی نہ کرے سی گوارا ہی نہ کرے سی ولا ینظر الیہم رحمت بھری دید بھر کے نہ دیکھ سی کاوڑ نال علا چھوڑے 100 فیہا ولا تکلمون دفع تھی ونجو چخے تھی ونجو میرے نال علاو نہ اینجا علا ممکن ہے لیکن رحمت والا پیار والا اللہ پاک انہیں نال علیسی کہنا ولا یزکیہم انہیں لوگوں کو جنت دی سرٹیفکیٹ بھی اللہ پاک کہنا دے سی جنت دی سند بھی نہ دے سی صحابی دی زبان جو بے ساختہ الفاظ نکتن صحیح بخاری قد خوابوا و خاسروا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے پیغمبر جیڑے بندے نال اللہ علامن بھی گوارا نہ کر رہے دیکھن گوارا نہ کر رہے جنت دی ٹکٹ ہی نہ دے وے وہ تو برباد تھی گئے رسوا تھی گئے انہیں دا انجام بربادی دا ہے وہ تو برباد تھی گئے من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا پیغمبر دسو ہے کہ رہا بد نصیب جن نال اللہ پاک اتنا ناراض ہو سن اتنا کاوڑے ہوئے ہو سن وہ کون بد نصیب ہے سونا نبی فرمائیں دے المنانو حسان کریں دے غریب دوتے حسان کر کے احسان کر کے والوں دے بعد احسان دی آڑچ کم میرا اے بھئی کر دے تے او بھئی کر دے بھئی احسان کم کرون واسطے کیتا ہوئی یا اللہ دی رضا واسطے سونا نبی فرمائیں دے قیامت الجڑے اللہ پاک انجھے بندے نال ناراض تھی سی تے احسان کیتا حجڑ مامن واسطے ہیں ڈو چوئے چ باندھیں تے والوں کو یاد نہیں ویندی ڈٹھئی فلانے موقع تے فلاں شے دتی ہمیں فلاں احسان ہی کیتا ہمیں فلاں احسان ہی تیرے نال کیتا ہمیں فرمایا کہ اے ہی واسطے احسان کرنا رہ گیا المنانو احسان کر کے جتلاون والا یاد دیوان والا ان کو تحقیر کرنا والا ان کو کم گننا والا قیامت الجڑے بندہ جلے آسی اللہ پاک اتنا ناراض تھی سی فرمے سی دفع تھی ونجے میں ادھے نال نہ علینا نہ دیہدہ ان کو نہ جنت دی سرٹیفکیٹ دینا کڈے گیا نمازاں کڈے گئے روزے معاشرتی معاملات ٹھیک ہونے چاہیے دن ول نماز بھی فائدے مند ہے روزہ بھی فائدے مند ہے جلے معاشرے دے سارے معاملات بگڑے لاتن اتن نماز روزہ سارا کیا کام آوے نمبر 2 فرمایا کہ او بندہ جیرا بندہ سودا بیچیں دے مارکیٹ دے اندر یا گھر دے اندر یا زمین دے اندر سودا ویچن واسطے بطور مثال 40 روپے منگے نس گاہکوں کو آدھے جو میں گھٹ پیسے دے ساں آدھے اللہ دی قسم ہے 35 دی تا میری خرید ہے تے کو این کو لی گھٹ دے وہاں اللہ دی قسم ہے میری 35 دی خرید ہے اللہ اکبر جھوٹ مار دیں دے 35 دی خرید ہے تھوڑی دیر گزر دیے اوہو سودا 25 روپے دے دے لے کڈے گئی تیری قسم جھوٹی قسم رزق حرام کر کے اپنی اولاد کو کھمے نہیں والا دی مولی صاحبہ سلوات رکھا اولاد آئیکھا نہیں منے دی رزق حرام کھمے نہیں والا دی گھر اتفاق کے نہیں
رزق حرام کبھی نہیں والا نہیں گھر برکت کہ نہیں فرمائے کہ جھوٹی قسم نال کاروبار کرن والا المنفق صلعتہ بالحلف القاذب قیامت الجاڑے اللہ ناراض تھی کہ ایسے بندے نال کلام تک نہ کرے سن اتنا غصے ہو سن فرمائے سن ایک میں جنت دی سرٹیفکیٹ نہیں دینا سند نہیں دینا دفع تھی وندے آدمی اور تریجا وہ آدمی المسبل ادارہ جرا اپنی منجلی شلوار گٹے کول تلے لٹکے دے فرمائے قیامت جڑے اللہ این دے نال بھی علیسی کہنا دیکھسی کہنا جنت دی سرٹیفکیٹ نہ دیسی سونا نبی فرمائے دے جرا بندہ گٹے کول تلے کپڑا لٹکاوے اے تکبر ہے تکبر ہے تو تے میں 100 بار رکھوں لکھ بار رکھوں جو یار میری نیت تکبر کہنی آمنہ دے لال نے فتوہ دے دی تے تکبر ہے تیرا فتوہ چلتی یا آمنہ دے لال دا فتوہ سونا نبیہ دے تکبر ہے اور اے تکبر دے اندر شامل ہے اور اے معمولی جہاں معاملہ ہے جن اندر پرہیز بندہ کر رہے تو کوئی گناہ نہیں تھی دا ہتھو ثواب بھی ہے اور عزت ہے جو کپڑا میلے تھی من کول بھی بچ ویندے فرمائے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا زمین دوتے آجزی نال چل دن تکبر نہیں کریں دے رحمان دے بندے انہیں دے اندر آجزی ہوں دیئے چھوٹے بچے معصوم دودھ پیندے بچے شریعت رسیں دیئے چاند بال ہیں جرے کھیر پیندی جاتے علا پہ ہن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دا جریج ایمیں بنی اسرائیل دی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پی لیندی بیٹھی ہے صحیح بخاری جلد اول دودھ پی لیندی جاتے چھوٹا بچہ سینے نال لایا ہویا ہے ایک بندہ گزرے تکبر نال آکڑ نال فخر نال گھوڑے تے سوار پچھو اٹھے یا قطاراں اور اٹھے دے قطاریں دے ہوتے ان دے خزانے جا چابیاں لگیا ہویاں خزانہ کتنا ہو سی قارون وینا بھی ماں دے دل وچ خیال ہے وقت ملدا پہ اللہ کو کچھ منگ گھنا آدھی اللہ میرے بچے کو اتنا مال دے جی میں ای کو اللہ مال لیتائی بچہ دودھ پیندہ ہویا دودھ چھوڑ کے آدھے اللہ میں کو ای میں متکبر نہ بناویں جی میں اے متکبر ہے تکبر اللہ دی صفات المتکبر اللہ تکبر کرن والا ہے چھوٹا بچہ علا گیا دے اللہ میں کو ای میں نہ بناویں جی میں اے اللہ دا نافرمان ہے اے اللہ دی نافرمانی کریں دے تھوڑی دیر گزریے ایک بندے کو پکڑی ویندے ہن کٹیں دے ویندے ہن مریں دے ویندے ہن مظلوم ہاں بے قصور کہنا ہاں حق تے لیکن ظلم دینا بھی ماں نے جلے ڈٹھے دودھ بچہ دودھ پینا پہ ماں نے ول ہاتھ اٹھائے اللہ میرے بچے کو ایویں نہ بڑھاویں جی میں اے ظلم دا نشانہ تشدد دا نشانہ بن چکے بچے نے اپنی اماں دا دودھ چھوڑ کے بول کے فرمائے آکے سی اللہ سیاں میں کو ایویں بڑھاویں کیونکہ اے بچہ اے اللہ اے بندہ حق تے ہے اے تیرے صراط مستقیم تے ہے اے اللہ میں کو باطل تے نہ بڑھاویں جھوٹ تے نہ بڑھاویں اللہ میں کو حق دو تے قائم دائم رکھیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا بخاری دے اندر آندے بندہ چلدا ویندا تکبرانہ چال فاخرانہ چال چل جو ہیں اللہ پاک کو ناراضگی ہے یہ جو ایجری آکڑ ایجرت تکبر اللہ نے زمین کو حکم دیتے زمین نے منہ کھولے بندہ زمین دے اندر دھنسیج گئے اور زمین کو آرڈر دیتے اللہ پاک نے ان کو کھڑا نہ دینی ٹوری رکھ چلائی رکھ چلدا رہے حدیث دے الفاظن فہو یتجلجل به الى یوم القیامہ اے زمین دے اندر ٹردا رہے ویسی متکبر آدمی قیامت دے ڈیہ تک این حدیث دے اندر نہ کہنی جو بندہ کون ہے محدثین نے شارحین نے بڑی قرید کی ہے جو کون تھی سکتے نتیجہ کجے نے این تو مراد اگر تھی سکتے تو قارون ہو سی بیا کوئی نہیں تھی سکتا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا مخاطب تھی ونجے کوئی جاہل اگر کوئی جاہل سامنے آ ونجے تو جاہل نال جہلے والا سلوک نہیں کریں دے بلکہ اون دے نال اخلاق کریمانہ اختیار کریں دن بڑے عزت نال وقار نال مل دن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دن جاہل نال جاہل نہ بن ونجو لعن اللہ من سب والدی فرمایا کہ اون بندے دوتے لعنت ہوئے جیرا بندہ اپنے پیو ماں کو مندے کر دے
صحابہ پوچھتے سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجا بندہ کون بد نصیب تھی سکتے جرا اپنے پیو ماں کو مندے کڈھے؟ فرمایا کہ جی ہاں فلانے بندے نے مندہ کڈھے بے کو ولا اون نے جواباً مندہ کڈھے این کو اے پرلے دے پیو کو مندہ کڈھے سی اون این دے پیو کو مندہ کڈھے گویا کہ اپنے پیو کو آپ مندہ کڈھوائے سی آپ کو مندہ کڈھوائے سی نا اے جہل نال جہل بنے پرلئی جہل تے اے جہل جبکہ مومن دی صفت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اے آگے بابا تو بھیڑا تو برا لیکن میں اپنی زبان پلید نہیں کرندا میں تے کو مندے دا جواب مندہ نہیں دیندا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھے صحیح بخاری دی حدیث بندہ آندہ پہ آپ نے فرمایا بِئْسَ الْعَشِیرَہ قوم دا بدترین آدمی آندہ پہ بدترین جرلے نیڑے آئے فَعَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ سونے پیغمبر نے بڑے ادب و احترام نال اندے نال کلام کیتی ہے بڑے اخلاق نال جرلے گے سید عائشہ فرمینن سونا پیغمبر ہونے تو تسا آدھے بیٹھے آوے جو بندہ بڑا گندہ ہے ہونے تسا اندے نال اخلاق نال ورتے ہوئے آپ نے فرمایا او جہل ہاں میں جہل تا نہ ہم او بد اخلاق ہاں میں بد اخلاق تا نہیں مومن دی صفت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا سونا پیغمبر فرمائے دے میری امت دے لوگو تہجد پڑھی کرو تہجد پڑھی کرو تہجد پڑھی کرو مومن آدمی دی زینت تہجد فرمائے دے اللہ دی زمین دوتے جتنا بھی اللہ دے نبی ہیں کوئی نبی ایسا کہنا ہا جرا تہجد نہ پڑھتا ہوئے ہر نبی تہجد پڑھتا ہا یعنی تہجد نبیوں دا وطیرہ سلیقہ سنت ہے ہر نبی نے تہجد پڑھی ہے لیکن تہجد ہے نفل فرض نہیں سنت نماز ہے نفل نماز ہے اور تہجد دا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور ہے بھی انتہائی آسان ایندی آسانی کی میں ہے رات دے ٹائم اٹھی کے عشاء کل گھن کے فجر دی اذان دے درمیان کہیں ٹائم اور ادھی رات دے بعد فضیلت زیادہ ہے ثواب زیادہ ہے کہیں ٹائم اٹھی کے پڑھو 8 رکعت پڑھو 6 رکعت پڑھو 4 پڑھو کم از کم 2 پڑھ گنو کوئی فرق نہیں جتنا پڑھو تمہاری مرضی اے رکعتہ مکمل کر کے تسا نماز پڑھ کی دی اللہ دے ہاں تمہارا ثواب لکھیج گئے آسان کی میں ہے آسان ہی میں ہے فرمایا کہ جلے تو ستا ہی نیت کی تھی اے اللہ میری پکا ارادہ ہے سویرے تہجد پڑھساں پکا ارادہ ہے میرا جلے ارادہ کرتے ستا ہی سویرے اٹھے ہی پڑھے ہی ثواب مل گئے تے کو ثواب مل گئے ان دے بعد خدا نہ خواستہ اگر تیری آنکھ نہ کھلے اللہ پاک سویرے تہجد ٹائم اپنے فرشتے کو سڈ کے آدے اے میرے ملائکہ اے ڈٹھے وے میرا بندہ نیت کر کے سچی نیت کر کے ستا ہا میں کو جگاواں ہا تے اٹھے ہا تہجد پڑھے ہا ان کو میں جگاواں ہا تہجد پڑھے ہا لیکن میں نہیں جگایا میری توفیق دے بغیر جاگانی دے واسطہ روگی کہنی میں توفیق نہ دے وائیں کی میں جاگے اللہ جے جگاوے تا اللہ جگاوے نیندر دے وے تا اللہ دے وے بھئی ایک حدیث سونے نبی بستر تے لیٹن سمہن دی کوشش کی تینے نیندر نہیں اندی بھئی دعا منگی نے اللہم غارت النجوم وحدات العیون انت حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم اہدی لیلی وعنم عینی اے اللہ میں پیغمبر نبی اندہ سردار بستر تے نیندر کرنا چاہتا آندھی نہیں پئی ستارے ڈھل گئے لوگیں جے اکھی کو نیندر آ گئی اے اللہ میری رات پر سکون کر دے اے اللہ میں کو نیندر تو دے اللہ جیتی تو نیندر نہ دے سے میں آپ پیغمبر اپنی آنکھ کو نیندر بھی نہیں دے سکتا سونے پیغمبر دی آنکھ کو بھی اللہ پاک نے نیندر دیونی ہے فرمایا کہ این بندے کو میں جگاواں ہاں تے جاگے ہاں میں نہیں جگایا تے ایک ہی میں جاگے ہون میرے ملائکہ نم ہی جگایا تو میں اللہ نہیں جگایا لکھو ہی دے کھاتے دے اندر نام اعمال دے اندر ثواب لکھ دو تہجد پڑھی کینسی ثواب کی دی کھڑے اللہ پاک فرمائے دے اے میرے ملائکہ جرا بندہ تہجد مستقل پڑھتا ہا سفر دے اندر ہے بیچارہ گھر ہویا تہجد پڑھیا سفر چے تو سہیں کو تہجد دا ثواب لکھ دو ہون پڑھی کینسی آسانی دیکھو تہجد دا ثواب مل گئے بیمار آدمی ہے تہجد پڑھتا ہا بیماری دی وجہ نال ہون تہجد نہیں پڑھ سکیا سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن کہ جلے ہی دی تہجد دا ٹائم تھی دے نا سویرے روزانہ تہجد دا ٹائم اللہ پاک سڑیندن میرے ملائکہ آؤ اے بندہ بیمار آدمی دی رات کی میں گزر دی ہے نہیں کی میں گزر دے
بیمار آدمی دی رات تے ڈیہی بڑے مشکل. فرمایا کہ این کو اگر میں جگاواں ہا تے اے جاگے ہا، اے میری عبادت کرے ہا، اے بندہ بیمار ہے، بیماری دی وجہ تو اندے جسم دے اندر سکت نہیں، طاقت نہیں، این واسطے این بندے واسطے میں احسان کرنا کہ اندے نام اعمال دے اندر تہجد دا ثواب لکھ دو. اندے نام اعمال دے اندر تہجد دا ثواب. آخری گل ایک میدان محشر زمین ترانے دی سورج سوا دیتے تھے، ہاتھ کھڑا کرو کہ سورج کو لگے اتنا قریب دنیا کے اندر
جواب لیکن دینا کامیاب